یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کہ غلام تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، کچھ دن پہلے وہ امیر المومنین کی خدمت میں کوئی غیر معقول شکایت لے کر آئے تھے، جس غیر معقول شکایت کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ میرے محترم دوستو، وہ اپنے اس انتقام کے لیے امیر المومنین پر حملے کا منصوبہ بناتے رہے، اور انہوں نے ایک زہریلی خنجر اٹھائی، اور وہ خنجر جو زہر آلود تھی وہ اٹھا کر مسجد کے محراب میں چھپ گئے کہ یہاں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے آئیں گے، میں ان پر حملہ کروں گا اور وہ انتقام اور بدلہ لوں گا۔ میرے محترم دوستو، یہ تو در حقیقت حضرت عمر فاروق کی وہ دعا تھی، یا میرے محبوب محمد الرسول اللہ کے اس فرمان کی تصدیق تھی جو انہوں نے ایک موقع پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان ذی النورین موجود تھے، سرکار تو جہاں وہاں پر تشریف فرماتے، جس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا، سرکار تو جہاں فرمانے لگے کھڑے ہو رک جائیے، ٹھہر جائیے، پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تیرے اوپر آج اس موقع پر ایک نبی کڑا ہے، ایک صدیق کڑا ہے، دو شہیدان حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کڑے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو اسی وقت یہ یقین ہو گیا تھا کہ مجھے موت بھی ملے گی، شہادت کی ملے گی، کیونکہ اس موقع پر ایک نبی موجود تھے، ایک صدیق موجود تھے، اور تو ہم تھے، ایک میں اور حضرت عثمان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دو شہیدان جناب رسول اللہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی پردہ فرما گئے، اب تو ہم ہی بچے، میں اور حضرت عثمان، تو لازماً وہ شہیدان سے مراد ہم دو ہی ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی ولد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ رب نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، محمد کے دیار محمد کے شہر مدینہ میں عطا فرمائی، رب نے حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ خیر بہرحال تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ پہلے سے چھپے ہوئے ہیں محراب کے اندر، تو یہ در حقیقت رسول اللہ کے اس فرمان کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ در حقیقت عمر فاروق کے اس دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، رب ذوالجلال اس دعا کے اثر کو ظاہر کر رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ چھپے ہوئے تھے، عمر فاروق مصلی پر تشریف لائے، نماز پڑھانی شروع کر دی، اتنے میں وہ حملہ آور ہوئے، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کو خنجر سے مارتے رہے، حضرت زمین پر گر پڑے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت بھی نماز کی فکر تھی، عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ فرمایا آئیے نماز مکمل کرا دیجئے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے نماز مکمل کرا دی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر، اور یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کہ قاتل ہے سیدنا فاروق اعظم کی، انہوں نے سوچا میں جلدی جلدی نکل کر فرار ہو جاؤں گا، جب تک صحابہ نماز پر مکمل کریں گے تب تک میں نکل چکا ہوگا، لیکن قربان جاؤں صحابہ پر، وہ صفے بھی تو ایسی صفے بنایا کرتے تھے کہ وہ دیواروں کی مانند ہوا کرتی تھی، اتنے مضبوط اور اتنے ملے ہوئے کہ ہوا بھی گزرنے کے لیے 100 بار سوچتی تھی میں اس کے درمیان میں سے گزر پاؤں گی یا نہیں۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جیسے ہی انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، درمیان میں صحابہ کو زخمی کرتا گیا، وہی خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا 1 2 4 5 7 تک صحابہ کرام کو زخمی کر گیا۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، ابھی وہ نکلے نہیں تھے، ابھی وہ صفوں کو جو ہے وہ مکمل کراس نہیں کر گئے تھے،
انہیں اس کے اوپر صحابہ کرام نے چادر ڈال دی، پکڑنے لگے اور وہ سمجھ گیا اب میں مزید نہیں بچ سکتا، اب میں مزید نہیں بچ پاؤں گا۔ وہی خنجر جس خنجر سے عمر فاروق کو مارا تھا، اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی مارتا رہا اور خود بھی اپنے آپ کو جہنم واصل کر گیا۔ میرے محترم دوستو، جیسے ہی حضرت عمر فاروق کو اٹھایا گیا، انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا بتائیے میرا قاتل کون ہے، میرا قاتل کون ہے؟ بتانے پر فرمانے لگے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 27 ذی الحج کی بات ہو رہی تھی۔ 27 ذی الحج کی صبح کو یہ واقعہ درپیش ہوا۔ تقریباً 4 دن تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں رہے۔ یکم محرم الحرام، آج کے دن وہ رب کی طرف جو ہے وہ جا چکے اور خالق حقیقی سے جا ملے، اور یہ یکم محرم سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن تھا۔